عورت تھی، قافلے کے ساتھ وہ اور اس کا بچہ جا رہے تھے، پر وہ اس کا بچہ قافلے میں کہیں کھو گیا، اس کو مل نہیں رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، تکلیف میں تھی، بہت تکلیف میں. اس نے جگہ جگہ جا کے ہر کسی سے پوچھا کہ میرا بچہ یہاں تو نہیں آیا، میرا بچہ یہاں تو نہیں آیا. خیر وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ اس عورت کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، بڑے متاثر ہو رہے تھے وہ اس کیفیت سے کہ وہ تڑپ رہی ہے اور ایسے تکلیف میں ہے. خیر کچھ ہی ٹائم کے بعد، کچھ ہی کوشش کے بعد اس کا بچہ اسے مل گیا. وہ کبھی اس کو اس کا ہاتھ چومے، کبھی اس کا ماتھا چومے، کبھی اسے سینے سے لگائے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بچہ مل گیا. بار بار اس کو دیکھتی اور تڑپتی. این اسی وقت وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور انہوں نے اپنی صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں کیا لگتا ہے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور، یہ بے پناہ محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، یہ کس طرح پھینک سکتی ہے اپنے بچے کو آگ میں؟ یہ نہیں پھینک سکتی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا اللہ اتنی محبت کرنے والا، جو یہ اس عورت کی، تو یہ تو ایک عورت ہے، تو کوئی محبت ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی محبت نہیں ہے جتنی محبت وہ اپنے انسانوں سے کرتا ہے، جتنی محبت وہ اپنے جس کو اس نے پیدا کیا ہوا ہے وہ ان سے کرتا ہے. وہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھائے اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ماں کی محبت مان نہیں ہے. بچہ کتنا برا ہو، دنیا کا بیٹا یا بیٹی دنیا کی بری ہو یا برا ہو، کوئی ایسی ماں دکھا دے مجھے جو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ یہ بولے کہ بس اس نے تو بہت برا کیا ہے، یہ میرا نافرمان ہے، اس کو اٹھائے اور آگ میں جلا دے یا اس کو مار دے. ایسی دنیا کی کوئی ماں نہیں ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مار دے، وہ چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کبھی بھی نہیں مارے گی. اتنی پیاری ہوتی ہے اولاد ماں باپ کو. تو وہ جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، ہم نے تو بس یہ لفظ سنا ہوا ہے. ہمیں جس دن اس بات کا اتنا سا بھی اندازہ ہو گیا کہ بیسیکلی یہ جو محبت وہ ہم سے کرتا ہے، جو 70 ماؤں کا ہمیں ایک ایگزامپل دی جاتی ہے، ہمیں ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. ایک ماں مان نہیں ہوتی. ایک ماں کی محبت کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. تو ہم 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والے رب کو ہم بس سمجھ لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، وہ ہمیں اٹھائے گا اور جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. ایسا ہرگز بھی نہیں. وہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے. اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اس رب کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا. کتنا بڑا گناہ کیا ہو آپ نے، کتنا بڑا گناہ کیا، اس کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا. اس کی رحمت سے بڑا تو گناہ نہیں کیا ہوگا نا آپ نے. اس لیے اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اس کی رحمت سے مایوس ہو کے ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس سوائے اس راستے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے. ہمیں ماننا ہے نا اس بات کو، تو پھر دل سے کیوں نہیں؟ اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے، میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں جہنم کو لوگوں اور جنوں سے، انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس کسی کو بھی اٹھائے گا اور چلا جائے گا. یہ اس کی رحمت ہے. وہ چاہتا تو ساری دنیا کو ہدایت دے دیتا. کیا وہ نہیں کر سکتا؟ ایسے کوئی ایک کن کہہ دے، کوئی ایک ہلکا سا اشارہ کر دے، تو کیا ہماری آنکھوں کے آگے سے پردے نہیں اٹھ سکتے؟ کیا وہ ہمیں دکھا نہیں سکتا؟ ہم کوشش کریں گے، ہم ایسے ہاتھ پکڑائیں گے تو ہی وہ ہاتھ پکڑے گا. ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اس زندگی سے نکل کے اللہ کے راستے پہ جانے کے لیے. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تب تک وہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا. وہ تو بیٹھا ہی اس لیے ہے. یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی راز ہیں، یہ اس نے زندگی کے، موت کے، رزق کے، یہ سارے اختیارات اس کے پاس کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا. کیا جب ہم پیدا ہونے والے تھے، ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو کیا ہم اپنے اللہ کی سوچ میں نہیں تھے؟ ہم تھے اس کی سوچ میں. اس نے کسی بھی چیز کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا. ہر چیز کا، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کا کوئی مقصد ہے. اس دنیا میں آنے کا، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. وہ کبھی بھی اپنے بندے کے ساتھ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا.
وہ تو ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. جو ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ صرف ظالموں کے لیے ظالم، جو بہت ظلم کرتے ہیں اس زمانے میں، جو پھر بس انتہا کر دیتے ہیں. تو پھر اوپر تو رب بیٹھا ہے نا، ہم کہاں جائیں گے نکل کے؟ اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے، کہاں جائیں گے؟ کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں، وہاں بھی وہی رب ہے، وہاں بھی وہی آسمان اور وہی زمین ہے. جائیں گے کہاں؟ کہیں نہیں بھاگ سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. اس لیے آپ اللہ کی محبت سے بالکل بھی مایوس نہ ہو. وہ بہت پیار کرتا ہے اپنے انسانوں سے، وہ بہت پیار کرتا ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے. اس نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے انسانوں سے بہت محبت ہے. وہ تبھی تو پھر توڑتا ہے، وہ تبھی آپ کو توڑتا ہے. ہم کسی ایسے راستے پہ گئے ہوتے ہیں، وہ پھر ہمیں کھینچ کے واپس لاتا ہے، میری طرف آ جاؤ. بس سمجھو اس بات کو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. وہ کیسے جلا سکتا ہے؟ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو نہیں جلا سکتی، تو وہ تو خدا ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا رازق ہے، وہ کیسے جلا سکتا ہے؟ نہیں جلا سکتا.